الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، پاکیزگی اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم تمام کا خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، جو اکیلا ہے، تنے تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، لیس کمثلہ شیء، اور نہ ہی اس جیسی کوئی چیز ہے، اور ساری بڑائی، ساری کبریائی اسی کے لیے ہے۔ انگنت و لاتعداد درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص شفیع المذنبین، خاتم النبیین، سید المرسلین، رحمت للعالمین، آمینہ کے در یتیم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ انگنت و لاتعداد رحمتیں، سلامتیں نازل ہوں صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، فقہاء و محدثین، سلف صالحین پر۔ قابل احترام بزرگان دین، نوجوانان اسلام اور اسلامی ماں اور بہنوں، جن ایام سے میں اور آپ گزر رہے ہیں یہ بڑے ہی بابرکت ایام ہیں۔ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن بڑی ہی فضیلت والے ہیں۔ اس کی فضیلت کے لیے ایک جملہ سمجھنا کافی ہے کہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی فضیلت یہ ہے کہ یہ رمضان کے دنوں سے بھی زیادہ افضلیت رکھنے والے ہیں۔ رمضان کی آخری 10 راتیں سال کی پوری راتوں میں افضلیت رکھنے والی ہیں، ویسے ہی دنوں کے اعتبار سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن سال کے سارے دنوں میں افضلیت رکھنے والے ہیں۔ اور ان دنوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
عام دنوں سے زیادہ عبادتیں کیا کرتے، عام دنوں سے زیادہ روزے کا اہتمام کیا کرتے، اور اسی طرح عام دنوں کے اعتبار سے عام دنوں سے زیادہ ذکر و اذکار کیا کرتے، اللہ کی تحلیل، تحمید، تکبیر بیان کیا کرتے اور تکبیرات بلند کیا کرتے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بھی اس بات کا حکم دیتے۔ لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ان 10 دنوں کی اہمیت کو سمجھیں اور اس کو عام دنوں کی طرح نہ گزاریں، بلکہ انہیں خاص سمجھا جائے اور اس طرح کے انمول قیمتی موقعوں سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے۔ لہذا ان دنوں میں مجھے اور آپ کو روزے کا، کثرت سے ذکر و اذکار کا، صدقہ و خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ان دنوں کی فضیلت کیوں اتنی زیادہ ہے؟ اس لیے کہ حافظ ابن حجر العسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ یہ 10 دن ایسے ہیں، ان 10 دنوں میں اکثر عبادتوں کو جمع کیا گیا ہے۔ ان میں خاص ایسی عبادتیں بھی ہیں جو سال کے دوسرے ایام میں وہ عبادتیں نہیں کی جا سکتی، جیسے حج ہے۔ حج یہ بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کو انہی 10 دنوں میں شمار کیا گیا ہے، جمع کیا گیا ہے، اس لیے ان دنوں کی اہمیت و فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ تو لہٰذا ان دنوں میں حج ہے، قربانی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں جڑی ہوئی ہیں، لہٰذا اس کی افضلیت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ آج کے خطبہ جمعہ میں انہی دنوں سے متعلق ایک عبادت ہے قربانی، جو ذی الحجہ کے 10ویں دن کی جاتی ہے۔ عید کے دن قربانی کی جاتی ہے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ قربانی ایک عظیم عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کی رضا کے خاطر کوئی مطلوبہ قسم کا جانور لے کر ذبح کرتا ہے، اسے قربان کرتا ہے، تو اس کا اجر زیادہ سے زیادہ اس کو نصیب ہوگا۔ تو قربانی سے متعلق اب ہمارے ایام آنے کو ہیں اور ہر سال ہم قربانی دیتے ہیں، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جانور ذبح کرتے ہیں۔ تو قربانی سے پہلے، جانور ذبح کرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اصلاح کے بارے میں سوچے۔ صرف اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا، عید الاضحیٰ کی مناسبت سے قربانی دینا کافی نہیں ہے، بلکہ قربانی دینے والا ان شرائط پر ہونا چاہیے جو شرائط شریعت اسلامیہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ قربانی دینے والا آدمی توحید پرست ہو، موحد ہو، اگر وہ مشرک ہے، بدعتی ہے، تو اس کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، قربانی دینے والا آدمی نمازوں کا پابند ہونا چاہیے، 5 وقتہ نمازوں کی اس کے اندر عادت ہونی چاہیے، نمازوں کو قائم کرنے والا ہو، تبھی اس کی قربانی ہوگی، اللہ کے یہاں مقبول ہوگی۔ بے نمازی کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح قربانی دینے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ مخلص بنے، اخلاص اختیار کرے، اللہ کے لیے ہی قربانی کی جائے۔ اللہ کے علاوہ دوسروں کے لیے قربانی دینے والے کی قربانی قابل قبول نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ احسان جتلانے والا نہ ہو۔ کسی پر، کسی موقع پر، کسی اعتبار سے کوئی احسان کرنے کا موقع مجھے فراہم کیا گیا اللہ کی جانب سے، تو میں نے اس پر احسان کیا، لیکن بعد میں چند ہی دنوں کے بعد میں اس کے سلسلے میں اس کے سامنے یہ بات کہوں کہ میرا احسان تیرے اوپر بہت بڑا ہے، اگر میں احسان نہیں کیا ہوتا تو آج تو در در کی ٹھوکریں کھاتا ہوتا، یا پھر تو اس مقام پر نہیں پہنچتا، اتنی ترقی نہیں کرتا، میرے احسان کی وجہ سے تو نے کامیابی حاصل کر لی۔ اس طرح کے جملے اگر کوئی آدمی کہتا ہے تو اس کی ساری نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ان نیکیوں میں قربانی بھی ہے۔ اگر وہ قربانی کیا ہوا ہے اور احسان جتلانے والا ہے تو پھر اس کی قربانی ضائع ہو جائے گی، اس کا اجر و ثواب برباد ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، قربانی کرنے والے سے متعلق جو باتیں شریعت اسلامیہ میں بیان کی گئی ہیں، یقیناً ان میں ایک بہت بڑی بات بیان کی گئی
جس کے آج ہم میں کے اکثر لوگ شکار ہوتے جا رہے ہیں، اور وہ ہے غرور، گھمنڈ، تکبر۔ لہذا جانور کی قربانی سے پہلے اپنے اندر کے تکبر کو قربانی دینا چاہیے۔ اپنے اندر میں کی جو خصلت ہمارے اندر ہے اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ یقین مانیے جو انسان تکبر کرنے والا ہے، جو انسان گھمنڈی اختیار کرنے والا ہے، غرور کے ساتھ زندگی گزارنے والا ہے، ایسا انسان اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ جو انسان اللہ کو پسند نہ ہو تو کیا اس کی عبادت اللہ کو پسند آئے گی؟ لہذا عبادت کرنے سے پہلے آدمی اپنے آپ کو اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے بنائے، تبھی جا کر اس کی عبادتیں بھی اللہ کے یہاں محبوب ترین مانی جائیں گی۔ لہذا قربانی جانور کی کرنے سے پہلے ہم اپنے اندر یہ جو خصلت، یہ جو بیماری پیدا ہوئی ہے، میں ہی سب کچھ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، اس کو ذبح کرنے کی ضرورت ہے، تکبر کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، دراصل تکبر کس کو کہتے ہیں؟ تکبر بڑائی کو کہتے ہیں۔ بڑائی یہ اللہ کے لیے خاص ہے، صرف اور صرف بڑائی اللہ کے لیے ہے۔ تکبر کرنے کا حق صرف اللہ رب العالمین کو ہے، کیونکہ وہ سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اسی کو یہ جچتا ہے۔ اللہ کے علاوہ تکبر کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ تکبر، غرور، گھمنڈ، بڑائی بیان کرنا یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے درست نہیں ہے۔ تکبر کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شیطان نے اس کی ابتدا کی۔ اللہ رب العالمین نے جب حکم دیا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساروں سے، فرشتوں سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کریں، لیکن ابلیس تکبر اختیار کرتے ہوئے، گھمنڈگی اختیار کرتے ہوئے، غرور میں مبتلا ہوتے ہوئے کہا کہ میں اس کے لیے سجدہ کیسے کر سکتا ہوں جبکہ یہ مٹی سے بنایا گیا ہے اور میں آگ سے پیدا کیا گیا ہوں۔ یہ کہہ کر شیطان نے انکار کیا اور تکبر کیا۔ اللہ رب العالمین کے لیے جو صفت تھی اس صفت کو شیطان نے اپنایا، جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کر کے شیطان رجیم کہہ کر اس کو دھتکارتے ہوئے نکال دیا جنت سے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تکبر یہ صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص ہے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے نہیں۔ تو جب شیطان نے پہلی مرتبہ غرور اور تکبر اپنائی تو وہیں سے اس کا جو برا حال ہوا وہیں سے شروع ہوا۔ میرے بھائیو، تکبر کے سلسلے میں ہمارے درمیان جو عام بات مشہور ہے وہ یہ کہ سامنے والوں کو حقیر سمجھنا اور اپنے آپ میں بڑائی بیان کرنا، یہی تکبر ہے۔ لیکن اس کے علاوہ تکبر کی اور بھی قسمیں ہیں جو مجھے اور آپ کو جاننے اور پہچاننے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہم نہیں جانیں گے تو ان چیزوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ تو آئیے تکبر کی کیا صورتیں ہیں پہلے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ سب سے پہلی بات، حق بات کو جھٹلانا، یہ تکبر کی ایک صورت ہے۔ کسی کے سامنے حق بات بیان کی جائے، قرآن اور حدیث کی روشنی میں کتاب و سنت کے مطابق کوئی بات رکھی جائے، وہ آدمی حق بات کا انکار کر دے، قرآن اور حدیث کا انکار کر دے، تو یہ تکبر کی سب سے پہلی صورت ہے۔ اور اسی صورت میں بہت سارے لوگ گمراہی کی طرف چل بسے، یعنی اپنے آپ میں علم رکھنے کے باوجود، اپنے آپ میں عمل صالح رکھنے کے باوجود بسا اوقات حق بات کو تسلیم نہ کرنے کی وجہ سے وہ لوگ متکبر کہلائے۔ اور ہمیں یہ بات یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کبر کو اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسروں کے لیے پسند نہیں کرتا۔ اور کبر کیا ہے، بڑائی کیا ہے؟ حق کو جھٹلانا، حق کا انکار کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو صحیح مسلم میں حدیث نمبر 91 کے تحت بیان فرمائے ہیں، ان اللہ جمیل یحب الجمال الکبر بطر الحق وغمط الناس، کہ
اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے، اور حق کو جھٹلانا یہ کبر ہے، حق کا انکار کرنا یہ کبر ہے، یہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے۔ وغمط الناس، اور لوگوں کو حقیر جاننا بھی یہ تکبر ہے۔ تو پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ حق معلوم ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنا یہ گھمنڈ ہے، تکبر ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کا واضح فرمان ہے، ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، یقیناً اللہ تبارک و تعالی ہر غرور، گھمنڈ، تکبر، فخر اختیار کرنے والے سے اللہ نفرت کرتا ہے، اسے پسند نہیں فرماتا۔ تو یہ بات ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور تکبر کی دوسری صورت ہے خاندان، قبیلہ، اپنے آبا و اجداد پر فخر کرنا، خاندان پر فخر کرنا کہ ہمارا خاندان سب سے اونچا ہے، ہمارا خاندان سب سے بڑا ہے، ہمارے خاندان میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، ہمارا قبیلہ سب سے اچھا ہے۔ یعنی بعض لوگ خاندان اور قبیلے کی خوبیاں بیان کرتے کرتے اپنے آپ کو بلند بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں اتنے بڑے حسب و نسب سے ہوں، اتنے بڑے خاندان اور قبیلے سے میرا تعلق ہے، گویا کہ سننے والے میرا ویسے ہی ادب و احترام کیا کریں جیسے میرے آبا و اجداد کا ادب و احترام کیا جاتا تھا۔ خاندان قبیلے کے نام پر فخر کرنا، خاندان قبیلے کے نام پر غرور اختیار کرنا، یہ تکبر کی ایک دوسری علامت ہے، دوسری صورت ہے، اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے یہاں تقوی مانا جاتا ہے، دلوں میں جو ایمان ہے اس کا اللہ کے یہاں اعتبار کیا جاتا ہے۔ خاندان قبیلے کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہوتا کہ ہم کتنے بڑے خاندان سے آئے ہیں، کتنے معزز و شرافت والے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دل کا تقوی دیکھا جائے گا، اس کا ایمان دیکھا جائے گا۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ چہروں کو نہیں دیکھتا، جسموں کو نہیں دیکھتا، بلکہ دلوں میں چھپے ہوئے اعمال کو دیکھتا ہے، تقوی کو دیکھتا ہے۔ لہذا حسب و نسب پر فخر کرنا، خاندان قبیلے پر فخر کرنا، یہ تکبر کی ایک بڑی علامت ہے، اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے۔ سنن ابی داؤد میں ایک روایت لائی گئی ہے، حدیث نمبر 5116، جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے۔ بیان کرنے والے صحابی جلیل القدر صحابی محدث عظیم سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں جاہلیت میں آبا و اجداد کے نام پر فخر کرنے کی جو عادت تھی، اس عادت کو اللہ نے تم سے ختم کر دیا ہے، اس عادت کو اللہ نے تم سے اٹھا لیا ہے۔ آدم کی اولاد میں دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک متقی و مومن اور دوسرے فاسق و فاجر، یعنی تقوی اختیار کرنے والے، ایمان والے، یہ لوگوں کی پہلی قسم ہے۔ اور دوسری قسم کس کی ہے؟ گنہگار کی، فاجر کی، فاسق کی، یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں۔ تیسری کوئی قسم نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیسری کوئی قسم نہیں ہے، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں، آدم مٹی سے بنائے گئے ہیں۔ لوگوں کو چاہیے کہ اپنے خاندان قبیلے پر فخر کرنا چھوڑ دیں، ورنہ لوگوں کی کیا حیثیت ہے، وہ تو جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہیں، جہنم کے ایندھن میں سے ایک ایندھن ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر بیان فرمائی، جو لوگ خاندان پر، حسب و نسب پر اور خاندان قبیلے کے نام پر فخر، تکبر، گھمنڈ اختیار کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے یہاں بھنور ایک کیڑا ہے جو گوبر کا کیڑا مانا جاتا ہے، اس سے بھی گئے گزرے ہیں۔ یہ گوبر کے کیڑے کی ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ یہ اپنی ناک سے، اپنے منہ سے بدبو پھینکتا ہے، یہ لوگوں کے درمیان خود بڑا حقیر مانا جاتا ہے، اللہ کی نظر میں اس کیڑے سے بھی گئے گزرے وہ لوگ ہیں جو خاندان قبیلے کے نام پر فخر کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، تکبر اختیار کرتے ہیں، غرور اختیار کرتے ہیں۔ تو لہذا میرے بھائیوں، معلوم یہ ہوا کہ خاندان قبیلے کے نام پر فخر اپنانا، تکبر کرنا، یہ اللہ کو ہرگز پسند نہیں ہے۔ تکبر کی یہ دوسری صورت ہے۔ اسی طرح تکبر کی ایک تیسری صورت یہ ہے کہ لوگوں کو حقیر سمجھے،
ہم سے جو کمتر لوگ ہیں اللہ نے ان کا بھی مقام بنایا ہے. جیسے میری عزت مجھے پیاری ہے ویسے میرے بھائی کی عزت اس کے لیے اس کو پیاری ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہم مسلمانوں میں یہ بیماری عام ہوتے جا رہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میری عزت ہی عزت ہے, سامنے والا میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے, وہ فلاں خاندان سے ہے, وہ فلاں برادری کا ہے, وہ شیخ ہے, سید ہے, پٹھان ہے, خان ہے. یہ اس طرح کی تمیز ہم مسلمانوں میں بھی آ چکی ہے. اور یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ غیروں کی مشابہت ہے. غیروں میں یہ چیز پائی جاتی تھی لیکن آج مسلمانوں میں پائی جا رہی ہے. اور اسی چیز کو لے کر لوگ ایک دوسرے کو حقیر جاننا شروع کیے ہیں, جو اللہ کو پسند نہیں ہے میرے بھائیوں. اور کبر کی تعریف وہی بیان کی گئی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 91 میں, جو ابھی میں نے اوپر بیان فرمایا, ان اللہ یحب الجمال, ان اللہ جمیل یحب الجمال, یقیناً اللہ تبارک و تعالی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. الکبر بطر الحق وغمط الناس, کبر تکبر جو ہے وہ حق کا انکار کرنا ہے اور لوگوں کو حقیر سمجھنے کا نام ہے. تو ہم میں کتنے بھائی ہیں جو اپنے سے کمتر لوگوں کو حقیر سمجھتے ہیں. جلدی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام تک کرنے سے رک رہا ہے. پہلے تو محبت اتنی زیادہ کہ سلام کر کے آگے بڑھ کے گلے ملا کرتے تھے, لیکن آج سلام بھی نہیں کیا جاتا. اگر کوئی سلام کرتا ہے تو اس کے سلام کا جواب بھی نہیں دیا جاتا. کیوں؟ اس لیے کہ سلام کرنے والے کو ہم نے حقیر جانا ہے, سلام کرنے والے کو ہم سے چھوٹا جانا ہے. اور بعض مسلمان تو یہاں تک تصور کرتے ہیں اس کے سلام کا جواب دوں تو میں نیچے ہو جاؤں گا, میں اس سے نیچے ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, آپ کے کردار, آپ کا گفتار کرنے کا طریقہ سلیقہ اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل بنایا, نمونہ بنایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گلی کوچوں میں جب گزر رہے ہیں, چھوٹے چھوٹے بچے کھیل رہے ہوں تو انہیں بھی سلام کیا کرتے. کیا ضرورت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوٹے بچوں کو سلام کرنے کی؟ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسن اخلاق ہیں. مسلمانوں, جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو, تم کلمہ پڑھنے کے باوجود سلام جیسی چیز میں فیل ہو رہے ہو تو اللہ کے یہاں تمہارے اعمال کس حیثیت سے دیکھے جائیں گے, ذرا اندازہ لگا کر دیکھیے. لوگوں کی عزت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, تحقیق کہ ہم نے انسان کو خوبصورت انداز میں پیدا کیا ہے. سارے انسانوں کی یہاں بات ہو رہی ہے اور اس آیت میں لنگڑے بھی مراد ہیں, لولے بھی مراد ہیں, پیر سے معذور بھی مراد ہیں, آنکھوں سے معذور مراد ہیں, عقل سے معذور مراد ہیں. سارے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے انسان کو خوبصورت پیدا کیا. لیکن ہماری نظر یہ کہتی ہے جس کے ہاتھ نہیں ہے وہ ہم سے کمتر ہے, جس کے پیر نہیں ہے وہ ہم سے کمتر ہے, جس کی عقل نہیں ہے وہ ہم سے کمتر ہے. ایسے معذور و مجبور لوگوں کو حقیر جاننے کے باوجود, حقیر جانتے ہوئے ان کے ساتھ ہم مذاق بھی کرتے ہیں, کھلواڑ کرتے ہیں اور ان کو طرح طرح کی باتیں بتلا کر ٹیسٹ کرتے ہیں اور اپنے ٹائم پاس کا ایک کھلونا بنا لیتے ہیں. نعوذ باللہ. جو لوگ مذاق میں ہی صحیح ایسا کرتے ہیں وہ اللہ کی اس صفت سے ڈرنا چاہیے جس صفت کے بارے میں اللہ نے شریعت میں اتنی باتیں بیان فرمائی. یعنی گھمنڈ, غرور, تکبر سے انسان کو ڈرنا چاہیے, بچنا چاہیے, کیونکہ یہ چیز اللہ کے لیے خاص ہے, اللہ کے لیے خاص ہے. ہمارے درمیان کتنے بچے نہیں ہیں, کتنے لوگ نہیں ہیں جن کا ہم مذاق اڑاتے ہیں, چلتے پھرتے ان کے ساتھ مذاق کرتے رہتے ہیں. ان کو ہم جب اپنے سے حقیر سمجھتے ہیں, چھوٹا سمجھتے ہیں, تبھی ان کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے. لہذا اللہ کے لیے کسی انسان کو حقیر نہ سمجھیں. ہر ایک کا مقام اللہ کی نظر میں ویسا ہی ہے جیسے اللہ نے بنایا. اور اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کی ہر اولاد کو عزت بخشی ہے, تکریم بخشی ہے, اس کو ہم ایک الگ مقام عطا کیے ہیں اور اس مقام میں ہم فرق کر رہے ہیں. تو کتنی بڑی بات ہے. تو یہ لوگوں کو حقیر سمجھنا, لوگوں کو کمتر سمجھنا, یہ بھی گھمنڈ اور تکبر کی ایک علامت ہے. اس سے اجتناب کرنے کی ضرورت ہے. حاضرین جمعہ, ایک انتہائی اہم مسئلہ ہمارے درمیان آ رہا ہے. کپڑے کو ٹخنے سے نیچے پہننا مرد کے لیے منع کیا گیا ہے. کیوں؟
اس لیے کہ یہ گھمنڈ ہے، غرور ہے، تکبر ہے، اس سے اجتناب کیا جانا ہے چاہیے۔ تکبر کی جو صورتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ مرد اپنا لباس ٹخنے سے نیچے پہنے۔ عورتوں کے لیے تو یہ بات بیان کی گئی کہ اس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہی رہے گا، اور اس کے برعکس اگر کوئی خاتون ٹخنے کے اوپر لباس پہنتی ہے تو پھر اس کو گھمنڈ اور غرور میں شمار کیا جائے گا۔ مرد کے لیے لباس ٹخنے سے اوپر رکھنا ہے، جس کے دنیاوی و اخروی بے شمار فائدے بھی بیان کیے گئے ہیں، لیکن بہت سارے مرد احباب اپنا لباس ٹخنے کے نیچے پہننا ہی پسند کرتے ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا کسی مسئلے کو لے کر۔ بعض روایتوں میں یہ بات بیان کی گئی کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے وہ شخص حاضر ہوا تھا۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ اس کا لباس اس کے ٹخنے سے نیچے تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے سوال کیا کہ میرے بھائی تجھے حیض آتا ہے؟ دیکھیے کتنا خطرناک سوال ہے۔ اگر ایسا سوال مسجد کا امام کسی سے کر لے وہیں پر اس کی خیریت پوچھ لی جائے گی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھا کہ بھائی کیا تجھے حیض آتا ہے؟ تو وہ شخص پریشان ہو گیا، کہا کہ نعوذ باللہ کیسی بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین؟ نہیں۔ تو امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا جب تجھے حیض نہیں آتا ہے تو حیض والی عورتوں کا لباس کیوں پہنا ہے؟ یہ چیز عورتوں کے لیے خاص ہے، ٹخنے سے نیچے لباس پہننا۔ تو مرد ہے، تیرے لیے ٹخنے سے اوپر پہننے کی بات بیان کی گئی ہے، تو کیسے عورتوں کا لباس، عورتوں کی مساویت اختیار کر رہا ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنے مرض کی حالت میں بھی اپنے بھائی کی اصلاح کی فکر کرتے ہوئے یہ جملہ کہا تھا۔ تو ہر مرد جس کا لباس ٹخنے سے نیچے ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ کی اس بات کو لے کر غور و فکر کرے، تدبر کرے، اپنے آپ میں سوچے کہ بھائی ہماری عقل ٹخنے سے نیچے لباس پہننے کو معمولی سمجھ رہی ہے، لیکن شریعت اس کو معمول نہیں سمجھتی ہے، اور اس کے بڑے نقصانات بیان کیے گئے ہیں۔ 4 نقصانات صرف ایک ہی روایت میں بیان کیے گئے ہیں، دوسری روایتوں کی بات الگ ہے۔ وقت اجازت نہیں دیتا کہ ساری روایتیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں۔ ایک روایت آپ کے سامنے میں رکھ کر اپنی بات آگے بڑھاؤں گا۔ اس ایک حدیث سے ہم اپنا جائزہ لیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں ٹخنوں کے نیچے لباس پہن کر۔ آئیے حدیث کیا ہے دیکھتے ہیں۔ حدیث جو ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 106۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم المسبل إزاره والمنان والمنفق سلعته في الحلف الكاذب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض ایسے لوگ ہوں گے قیامت کے دن جنہیں اللہ بات نہیں کرے گا اور انہیں رحمت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، اور اسی طرح ان کے گناہوں کو معاف نہیں فرمائے گا، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے۔ کتنے نقصانات ہوئے بھائی؟ 4 نقصانات۔ اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اللہ ان کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اور نہ ہی اللہ تبارک و تعالی ان کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا گیا ہے۔ 4 نقصانات۔ آئیے وہ کون ہیں بدقسمت لوگ، دیکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل ازارہ، ایسا شخص جس کا ازار اس کے ٹخنوں سے نیچے لٹکا ہوا ہو، ایسا مرد جس کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے لٹکا ہوا ہو۔ والمنان، احسان جتلانے والا، مدد کرنے کے بعد مدد کو گناتے رہتے ہیں بعض لوگ، میں مدد کیا تبھی تو کامیاب ہوا، میں مدد کیا تبھی تو یہاں تک پہنچا۔ یہ جو احسان جتلانا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ 4 نقصانات بیان کیا ہے۔ اور ایک تیسرا آدمی وہ ہے جو جھوٹی قسم کھا کر اپنی تجارت کرتا ہے، اپنی چیزیں بیچتا ہے۔ تو یہ 3 قسم کے بدقسمت لوگ ہیں جن کے حق میں یہ 4 نقصانات بیان کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، میں مردوں سے مخاطب ہوں، یہ حدیث سننے کے بعد بھی اگر ہمارا لباس ٹخنوں سے نیچے ہی ہم چھوڑنا پسند کریں گے تو کیا ہمارے اندر ایمان محفوظ رہے گا؟ ہمارے اندر ایمان زندہ رہنے کی علامت ہوگی؟ نہیں میرے بھائی، ایمان کے کمزوری کی دلیل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہمارے لیے کافی ہے عمل کے لیے۔
حدیث کی کتابوں میں تو متعدد روایتیں اس سے متعلق آئی ہیں۔ تو یہ بات میں بتانا چاہتا ہوں مرد احباب کے لیے کہ اپنا لباس ٹخنوں کے اوپر پہنے۔ ٹخنا کہتے ہیں جو ہمارا قدم ہے، پیر کا پنجہ ہے، اس کے اوپر حصے میں ایک ہڈی ہے، ہڈی، اس کو ٹخنا کہا جاتا ہے۔ ہمارا لباس اس کے اوپر ہی ہونا چاہیے، اس کے نیچے نہیں۔ اور یہ خاص نماز کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں، معاف کیجئے، بہت سارے بھائی نماز کے لیے لباس اوپر کرتے ہیں اور نماز جیسے ہی ختم ہوتی ہے لباس نیچے کر کے باہر نکلتے ہیں، یا باہر نکلنے کے بعد نیچے کر دیتے ہیں۔ نماز کے لیے تو وہ شرط ہے ہی نہیں، نماز کے لیے نہیں ہے میرے بھائیوں۔ الٹا نماز کے لیے تو یہ بات بیان کی گئی صحیح بخاری کی روایت میں، جو انسان اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر اپنے بالوں کو سنوارتے ہوئے نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز باطل ہے۔ تو یہاں لباس کا تعلق نماز سے اس میں بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس کی روز مرہ کی زندگی میں، وہ باہر ہو، مسجد میں ہو، دکان میں ہو، مکان میں ہو، مرد کے لیے چاہیے کہ اس کا لباس اس کے ٹخنے کے اوپر ہو۔ اب بتانے کے بعد کہا جائے کہ بھائی یہ چھوٹی غلطی ہے، اللہ معاف کرے گا۔ اللہ اگر معاف کرنے کا ہے تو یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں بیان کیے ہیں؟ جی یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے اپنے لباس کو ٹخنے کے اوپر پہنا کریں، اس میں کسی قسم کی کوئی غلط بات نہیں ہے۔ لوگ اس کو فیشن سمجھتے ہیں، اسٹائل سمجھتے ہیں ٹخنے سے نیچے لباس رکھ کر پہننے کو۔ نوجوانوں کی آج مارکیٹ میں طرح طرح کی پینٹس اویلیبل ہیں، ایسے ایسے پینٹس نعوذ باللہ، ادھر ادھر کھڑکیاں پڑی ہوئی ہیں، ہوا آتی جاتی رہتی ہے آرام سے۔ ایسا لباس پہننے کے بعد شیطان خوش ضرور ہوتا ہے، اللہ خوش نہیں ہوتا میرے بھائی۔ تو وہ نوجوان ہے، تیری جوانی اسلام کے لیے ہونی چاہیے، لڑکیوں کے لیے، گلی کوچوں میں پھرنے والے اوباش قسم کے بچوں کے ساتھ فخر کرنے کے لیے نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہذا لباس میں بھی اسلام بیان کیا گیا ہے، اسلام میں بھی لباس بیان کیا گیا ہے، تو ہمیں ایسے ہی لباس پہننا چاہیے جو لباس اسلام میں بیان کیا گیا ہے۔ تکبر کی صورتوں میں سے ایک اہم صورت ٹخنوں کے نیچے لباس پہننا ہے۔ اب مردوں کے برابر عورتیں اپنا لباس ٹخنے کے اوپر پہننا شروع کی ہیں، تو ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ مردوں کی مشابہت اختیار نہ کریں، بلکہ ان کے لیے جو حکم ہے ٹخنوں کے نیچے لباس پہننے کا، اسی حکم پر وہ عمل کرنا چاہیے، ورنہ ان کے لیے بھی دردناک عذاب ہے۔ تو یہ مختلف روایتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ تکبر سے متعلق متعدد باتیں، متعدد صورتیں بیان کی گئی ہیں۔ میں نے صرف آپ کے سامنے 5 صورتیں بیان کی ہیں، ان میں سے ایک چھٹی صورت یہ ہے کہ آدمی خود پسندی بن جائے، یعنی خود غرض بن جائے، ساری چیزیں اپنے لیے میسر ہو، اپنے لیے تصور کرے، دوسروں کے لیے کوئی فائدہ ہی نہ سوچے، تو یہ بھی تکبر کی ایک صفت ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ 7ویں صورت یہ ہے کہ لوگ یہ پسند کرے کہ ہمارے آنے پر دوسرے لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں، یہ بھی تکبر کی علامت ہے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک مجلس میں آئے تو وہاں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ابو صفوان رضی اللہ تعالیٰ موجود تھے۔ معاویہ کے آنے پر دونوں نے اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں بیٹھ جاؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منع فرمائے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اپنے آنے پر لوگوں کے کھڑے ہونے کو پسند کرتا ہے وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم کی آگ میں بنا لے۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی وعید ہے، کتنی بڑی حدیث ہے۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث ہے جس کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کو لے کر ہمارے علماء، ہمارے ذمہ داران، ہمارے مسلمانوں میں بزرگ قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ والے جو لوگ ہیں، سب ڈر محسوس کرنا چاہیے، خوف محسوس کرنا چاہیے۔ کتنے لوگ ہیں جو پیری مریدی کے نام پر لوگوں کو اٹھاتے بھی ہیں، اپنے قدموں میں جھکاتے بھی ہیں۔ یہ حدیث کس کے لیے ہے؟ تو یہ جو صفت ہے کہ اپنے لیے پسند کرنا، میں آؤں تو لوگ اٹھ کر کھڑے ہوں، اگر اٹھ کر نہیں کھڑے ہوتے تو اس کو اپنے طعن و تشنیع کا نشانہ بناتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں۔ یہ صفت نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ صحابہ کے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور جب کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں صحابہ تعظیماً اٹھ کر کھڑے نہیں ہوتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود ناپسند کیا کرتے تھے۔ تو لہذا یہ صورتیں ہیں تکبر کی۔ قربانی کرنے سے پہلے مسلمانوں اپنے دلوں میں یہ جو میں پنا ہے، انا ہے، تکبر ہے، گھمنڈ ہے، غرور ہے،
اس کو قربان کر دیں، اس کو ذبح کر دیں، تبھی ہماری نیکیاں اللہ کے یہاں محبوب ترین بنیں گی اور ہم خود بھی اللہ کے پاس محبوب ترین لوگوں میں سے شمار کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ تمام بھائیوں کو ان چیزوں سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں مخلص بنائے، اللہ توحید پرست بنائے، اللہ ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے نیکیوں کی حفاظت فرمائے۔ جو کچھ نیکیاں کی جا رہی ہیں، چھوٹی بڑی نیکیاں، ساری نیکیوں کو اللہ ہمارے حق میں قبول فرمائے، ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، توحید کے زمینوں کی حفاظت فرمائے، اہل توحید کی حفاظت فرمائے، بالخصوص علماء کی اللہ حفاظت فرمائے، صلحاء کی اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی صحابہ و صحابیات رضوان اللہ علیہم اجمعین پر بے شمار رحمتیں سلامتیں نازل فرمائے۔ جو کوئی لوگ بیماریوں سے لڑ رہے ہیں، اللہ ہر چھوٹی بڑی بیماریوں سے مکمل شفا یابی عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، مرتے دم تک توحید پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمین۔